السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجھے عشق ہو خدا کرے ناول بائی فری خان، اور آپ موجود ہیں اس وقت فری خان ناولز پر۔ سو لیٹ اسٹارٹ دا ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ عامر کو ضامن شاہ کے بات سن کر حیرت کا جھٹکا لگا اور بولا کہ کیا اس بات کو وہ جانتی ہے؟ زمان شاہ مسکرانے لگے اور بولے کہ نہیں، وہ پگلی تو محبت کے نام سے ہی ناآشنا ہے۔ عامر سوچنے لگا کہ میں کیسے انہیں بتاؤں کہ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ زوبی کے بچپن میں ہی اس کا رشتہ صدیق نشئی سے طے ہو چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمان بھائی کا دل ٹوٹ جائے، اور اس سے زیادہ عامر کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمان شاہ اندر ہی اندر سے ٹوٹے، لیکن اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنا بھی عامر کا فرض تھا۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے اس نے زمان شاہ کو کہا کہ بھائی، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ زوبی کے بچپن میں ہی اس کے تایا زاد کے ساتھ اس کی منگنی کر دی گئی تھی۔ زمان شاہ حیرت زدہ ہوا اور بولا کہ جانتا تو نہیں تھا اس بارے میں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ اپنے تایا زاد کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ اگر ایسا ویسے کچھ ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ میں کچھ عامر بولا کہ کیا اس بارے میں وہ سب کچھ جانتی ہے؟ زمان شاہ افسوس سے بولا کہ نہیں، وہ تو اس قدر سیدھی سادی اور پگلی ہے کہ میری معنی کے اس باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتی، لیکن میں زمان شاہ اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور نہ صرف محبت کرتا ہوں بلکہ اس کو اپنانا بھی چاہتا ہوں۔ میری محبت اس کے لیے پاکیزہ ہے۔ اور عامر، تم جانتے ہو میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ عامر بولا کہ لیکن بھائی، آپ یہ بھی تو سوچیں کہ مریم بھابی کا کیا ہوگا۔ زمان شاہ بولا کہ میں جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی بات اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں کیا کروں عامر، میرا دل کبھی بھی مریم کی طرف راغب نہیں تھا، بلکہ ایک کزن کی حیثیت سے میں نے اس کو رسپیکٹ دیتا تھا، لیکن شاید مجھے اس سے کبھی محبت نہیں۔ اور مریم بہت اچھی لڑکی ہے، کوئی بھی اچھا انسان اسے ڈیزرو کرتا ہے۔ رہی بات زوبی کی، تو میرا دل میرے اپنے اختیار میں ہی نہیں، میں کیا کہوں تمہیں اس کے بارے میں۔ عامر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا شاید زمان شاہ اپنی محبت میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اب وہ شاید پیچھے ہٹے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ زوبی میں کسی بھی قسم کی کوئی خاص نہیں تھی، وہ سیدھی سادی، خوبصورت اور عزت کرنے والی لڑکی تھی، لیکن بات جہاں صرف اور صرف زمان شاہ کی تھی۔ سب سے پہلے تو وہ ایک شاہ تھا، دوسری بات یہ کہ وہ پہلے سے ہی ریزرو تھا۔ اب وہ دونوں گھر کی جانب چل دیے۔ عامر کی آنکھوں میں مستقبل کو دیکھ کر خطرات تھے، لیکن زمان شاہ کی آنکھوں میں صرف اور صرف خواب ہی خواب تھے۔ زوبیہ آج بہت خوش تھی، کیونکہ اسے زمان بابو نے ایک ڈائری دی تھی جو کہ اس کے پڑھنے کے انعام میں تھی۔ زوبی نے اس پر لکھنا شروع کر دیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، کیونکہ آج پہلی بار کسی نے مجھے تحفہ دیا۔ نوری بھاگتی بھاگتی زوبی کے پاس آئی اور بولی، ہائے اور ابا، زوبی یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ نوری وہ لڑکی تھی جو بچپن سے ہی زوبی کی سہیلی تھی۔ جب زوبی اپنی ماں کو یاد کرتی تو نوری بھی اس کے ساتھ بہت روتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زوبی کس قدر دردناک زندگی گزار چکی ہے، اور ایک ماں کے سہارے کے بنا۔ زوبی بولی کہ نوری، تجھے پتا ہے وہ جو شہر والا بابو ہے نا، جو شاہوں کی حویلی میں آیا ہے، وہ مجھے لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہے، اور تو یہ بھی جانتی ہے، تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اب کافی حد تک اردو پڑھنا سیکھ چکی ہے، وہ بھی صرف اور صرف اسی شہری بابو کی وجہ سے۔ نوری آنکھیں پھاڑے زوبی کی تمام باتیں سننے میں مصروف تھی اور بولی کہ زوبی، کیا تجھے کسی نے دیکھا نہیں اس بابو کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے؟ زوبی آگے سے ہنسنے لگی اور بولی کہ ہاں، ایک بار اس نکمے صدیقے نے مجھے اس بابو کے ساتھ دیکھ لیا۔ تو جانتی ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ نوری کی آنکھیں اب خوف سے پھیل گئی اور بولی کہ ارے تجھے تو پتا نہیں تو نے کیا کیا کیا؟ زوبی، اگر کسی کو یہ باتیں پتہ چل گئی تو تجھے لوگ بد کردار کہیں گے میری جان۔ زوبی بھی اب حیران و پریشان تھی، لیکن پھر خود کو مطمئن کرتی ہوئی بولی کہ نوری، تو کیوں اپنے آپ کو ان سوچوں میں الجھائی رکھتی ہے؟ میری جیسی زندگی میں تو جانتی ہے نا، میں کسی بھی قسم کی سوچ اپنے دماغ پر ہیوی نہیں رکھتی۔ نوری تو اب اپنا ماتھا پیٹتی رہ گئی، جبکہ بولی کہ اللہ، میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ تجھے تو رب بھی سمجھا سکتا ہے، میرے بس میں سے تو باہر ہے، بس یہ دعا کر کے کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے ایک بات ہے زوبی، وہ شہری بابو ہے بہت سونا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرے لیے ڈھیر سارا پیار بھی دیکھا ہے۔ نوری متوسط قد و خال کی ایک لڑکی تھی، جبکہ زوبی بے حد حسین و جمیل گاؤں کی گوری تھی۔ گاؤں کے تمام لڑکے زوبی کو پلٹ پلٹ کر دیکھا کرتے۔ نوری کا رنگ سانولا تھا، جبکہ قد کے لحاظ سے بھی وہ زوبی سے چھوٹی تھی۔ زوبی بولی کہ نہیں نوری، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، کیا پڑا ہے تیری اس زندگی میں؟
نوری اب کہنے لگی کہ ہائے اور ابا کیا ہو گیا تجھے، تو کیوں خود کو اس قدر گرا رہی ہے؟ تو جانتی ہے گاؤں کے سبھی لڑکے لڑکیاں تجھ پر مرتے ہیں، لیکن تو نے کبھی کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالی۔ زوبی بولی کہ چھوڑنا نوری، تو کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہے، میں تجھے دکھاتی ہوں میں نے آج کیا لکھا ہے، تو صحیح دیکھ تو صحیح، اور آج میں جب بابو کو یہ سب دکھاؤں گی تو دیکھنا وہ کس قدر خوش ہوگا۔ نوری کہنے لگی چل پھر صحیح ہے، آج میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کیا کہتا ہے تیرا بابو۔ نوری کہنے ہی لگی تھی کہ ہاں کیوں نہیں، تو تو میری سونی بہن ہے، تو نہیں جائے گی تو اور کون جائے گا۔ زوبی اپنے پراندے کو دائیں بائیں مٹکاتی ہوئی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈائری لہراتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی آخری حدود تک پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ سب سے پہلے زامی بابو اس کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ جیسے ہی زمان شاہ نے اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو وہ حیرت زدہ ہوا اور سوچنے لگا کہ کس قدر سادی ہے میری زوبی، نہ جانے اس کو کب سمجھ آئے گی۔ بہرحال کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں آج میری زوبی اپنے کس کس تجربے سے روشناس کرواتی ہے۔ زوبی کھلکھلاتی ہوئی زمان شاہ کے قریب پہنچی اور بولی کہ کیسا ہے تو بابو؟ زمان شاہ بولا جیسے تو مجھے چھوڑ کر گئی تھی، جبکہ زوبی اب ہلکا پھلکا سا مسکرائی۔ زوبی بھی زمان شاہ کی آنکھوں میں محبت کی چمک دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ چکی تھی کہ زمان شاہ زوبی سے محبت کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زوبی اس کی محبت بھری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی۔ زمان شاہ نوری کے بارے میں سوچنے ہی والا تھا کہ زوبی بولی کہ بابو یہ میری سہیلی ہے، بلکہ سہیلی کہنا غلط ہوگا، یہ میری بہن ہے، اور تو اور یہ میری دکھوں کی ساتھی ہے۔ زمان شاہ نے نوری سے سلام لی، جبکہ نوری بولی کہ کیسے ہو تم لالا؟ زمان شاہ بولا کہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو میری بہن؟ وہ بولی کہ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ زوبی بولی کہ بابو تم مجھے بہن کیوں نہیں بلاتے؟ زمان شاہ کو ایک زبردست اچھوکا لگا، جبکہ اب نوری کا ہنس ہنس کے برا حال تھا، لیکن ابھی تک زوبی کو ان دونوں کی اس حالت کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زمان شاہ سوچنے لگا کہ کتنی سادی ہے یہ لڑکی، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ محبت کی سمجھ نہیں آتی۔ آج زمان شاہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ ہر حالت میں زوبی کے دل تک اپنی آواز پہنچائے گا، لیکن نوری کے ساتھ دیکھتے ہی اسے اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ عامر بھی آج زمان شاہ کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ عامر نے جیسے ہی نوری کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ عامر شروع سے ہی نوری سے محبت کرتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جب سے عامر گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہوا تھا تو اس کا کبھی بھی نوری سے رابطہ نہیں ہوا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جو کہ بڑے شاہ جی نے یعنی کہ آغا جان نے تعمیر کروایا تھا، جبکہ نوری کے اپنے گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، لہٰذا اس گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی شاہوں کے گاؤں میں پڑھنے جایا کرتے تھے، اور فاطمہ بی بی یعنی کہ عامر کی والدہ اسکول کے نظام کو چلایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے پڑھتے ان دونوں کی دلچسپی ایک دوسرے میں بڑھنے لگی، لیکن ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات نہیں پہنچائی۔ نوری نے جیسے ہی عامر کو دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ اب وہ پہلے سے کافی بڑا اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ جوانی کا رنگ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی لپیٹ میں لے کر پہلے سے نکھار دیتی ہے۔ عامر نے بات کی شروعات کی اور بولا کہ کیسی ہو نوری، جبکہ نوری شرم سے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے بولی کہ میں ٹھیک، تم کیسے ہو عامر؟ عامر مسکراتے ہوئے بولا کہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں۔ زمان شاہ اور روبی کو ان دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ زمان شاہ بولا کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو نوری؟ عامر بولا کہ جی بھائی، ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ زمان شاہ عامر کی آنکھوں میں نوری کے لیے محبت دیکھ کر پہلے سے ہی سمجھ چکا تھا کہ عامر کے دل کا معاملہ ہے، لہٰذا وہ پہلے سے خاموش ہو چکا تھا۔ زمان شاہ نے سوچا کہ یہ دونوں آپس میں بہت سالوں بعد ملے ہیں، کیوں نہ ان کو کچھ اسپیس دی جائے، لہٰذا زمان شاہ ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر زوبی کا ہاتھ تھامتا ہوا باغ کی دوسری طرف چلا گیا۔ بابو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے؟ ان کے ساتھ ہی ہمیں بیٹھنا چاہیے، ویسے بھی آج نوری بہت شوق سے میرے ساتھ آئی تھی، وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے میرا کام چیک کرتے ہیں اور مجھے پڑھاتے ہیں۔ زمان شاہ اب اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باغ کے بالکل ساتھ والی ندی تک لے گیا اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے بٹھا دیا۔ آج وہ زمان شاہ کی اس رویے پر شدید حیران تھی، کیونکہ آج زمان شاہ کا انداز کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ زمان شاہ نے اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا اور بولنے لگا کہ جانتا ہوں تمہارے دل میں بہت سے سوال شور مچا رہے ہیں، میں بھی اپنے دلوں میں موجود تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک چکا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے زندگی میں سکون ملے۔ زوبی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ زمان شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا اور بولا کہ آج صرف اور صرف تم مجھے صرف سنو گی، بلکہ نہ صرف سنو گی بلکہ سمجھو گی۔ زوبی نے سر کو دھیرے سے اس بات میں ہلایا اور زمان شاہ کو ان کی باتوں کی توجہ سے سننے لگی،
جاری ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔